بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں سنو ایف ایم 89.4 کشمیر نیٹ ورک پروگرام چاند تارے میں ہوں آپ کی ہوسٹ آر جے نور الایمان. جہاں جہاں سے ہمیں دیکھا اور سنا جا رہا ہے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو، اور وہ لوگ جو ہمیں فیس بک پر ابھی لائیو اسٹریم میں جوائن کر رہے ہیں انہیں بھی بہت بہت خوش آمدید. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا اور آپ کا ساتھ رہتا ہے ہر ہفتے بدھ اور جمعرات 3 سے شام 5 بجے تک، اور اس میں ہم آپ سے گفتگو کرتے ہیں بچوں اور نوجوانوں سے ریلیٹڈ، اور ان کے مسائل اور حل کے ساتھ ساتھ ہم مختلف چیزوں پر بھی بات کرتے ہیں. تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ملک کی جو آبادی ہے وہ آدھے سے زیادہ نوجوانوں پر منحصر ہے، اور نوجوان کسی بھی ملک کی، کسی بھی قوم کی ایک روشن مستقبل کی ضمانت ہوتے ہیں اور ایک قیمتی اثاثہ ہوتے ہیں. اور آج کل نوجوان مختلف چیزوں میں آگے بڑھ رہے ہیں، اور وہ چاہے اسپورٹس ہو یا میڈیا سائنسز ہو یا کوئی اور پیشہ ہو. ہمارے نوجوان ملٹی ٹیلنٹڈ بھی ہیں اور ملٹی ٹاسکنگ بھی ہیں، اور وہ اپنا کام بخوبی سر انجام دے رہے ہیں، اور نہ صرف کام سر انجام دے رہے ہیں بلکہ اپنے اور اپنے ملک کا نام بھی روشن کر رہے ہیں. اگر نوجوانوں کے ساتھ میں بات کروں لڑکیوں کی، تو لڑکیوں کی جو تعلیم ہے، لڑکیاں بھی بہت سے شعبوں میں آگے ہیں، اور لڑکوں کے ساتھ ساتھ وہ شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں اور ایک کامیاب زندگی گزار رہی ہیں. اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ارد گرد بہت سی لڑکیاں ڈاکٹرز، انجینئرز، بیوروکریٹس اور مختلف جو سیاست میں بھی ہمیں لڑکیاں بہت زیادہ نظر آتی ہیں. اور اگر میں بات کرتی چلوں تو جو لڑکیاں ہیں وہ نہ صرف اپنے لیے محنت کرتی ہیں بلکہ ساتھ ہی ساتھ اپنی پوری فیملی کے لیے وہ دل و جان سے محنت کرتی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ کامیاب بھی ہوتی ہیں. تو آج کا ہمارا ٹاپک بھی یہی ہے کہ معاشرے میں عورتوں کا کیا کردار ہے، اور عورتیں کیا ہیں اور ان کا کردار کیا ہے، وہ کس طریقے سے معاشرے کو ایک نچلی سطح سے اوپر تک پہنچانے میں کردار ادا کرتی ہیں. تو اس بارے میں ہم لوگ آج بات کریں گے. اگر دیکھا جائے تو اسلام سے پہلے عورتوں کو کچھ زیادہ نہیں سمجھا جاتا تھا، بلکہ انہیں زندہ درگور کر دیا جاتا تھا اور وراثت میں انہیں حصہ نہیں دیا جاتا تھا. اسی طرح ان کے ساتھ بہت کم تر سلوک کیا جاتا تھا، جو کہ جانوروں سے بدتر سلوک کیا جاتا تھا. اور پھر ہم نے دیکھا کہ وومن رائٹس پر جو اگر تاریخ میں ایک لینڈ مارک کسی حیثیت رکھتا ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری تھی. جب وہ آئے تو انہوں نے پھر لڑکیوں کو ان کے حقوق دیے، اور ان کو معاشرے میں جو عزت تھی وہ انہیں وہاں سے ہی سٹارٹ ہوا اس کا. لیکن ہم دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں زیادہ تر یہ بہت نارمل ہے کہ ایک جو مرد کو زیادہ سپیریئر سمجھا جاتا ہے اور عورتوں کو ایک بہت کم تر ایک مخلوق سمجھا جاتا ہے. اور اسی طرح بات کی جائے تو مرد کی جو حکمرانی ہے وہ برسوں سے چلی آ رہی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اگر ہم دیکھیں تو اسلام سے قبل جو مذاہب تھے، وہ چاہے عیسائیت ہو یا جوڈیزم ہو، یا اگر وہ جو یونانی مذہبی جو فلسفہ تھا اس میں بھی اگر ہم دیکھا جائے تو جو خواتین تھی ان کے ساتھ بہت بدتر سلوک کیا جاتا تھا، اور ان کے جو حقوق تھے ان پر کوئی بات نہیں کرتا تھا. مگر اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب اسلام آیا تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف بچیوں کو، لڑکیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچایا، بلکہ انہیں مختلف معاشی، سیاسی اور سماجی اور معاشی طور پر بھی مختلف جو حقوق تھے وہ انہیں دیے. تو ہم نے جو دیکھا وہ جو برسوں پہلے رواج تھا کہ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دینا، اور
رزق کی نہ ہونے کی وجہ سے انہیں زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، خود پر ایک بوجھ سمجھا جاتا تھا، اور والدین انہیں زندہ دفن کر دیتے تھے، اور جائیداد میں ان کا کوئی حق نہ تھا، اور گواہی کا انہیں کوئی حق نہ دیا جاتا تھا. اور لیکن اسلام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کا جو پورا ایک جو ان کی آئیڈیالوجی تھی وہ بالکل الگ، بالکل انہوں نے بالکل ہی بدل دی، اور ہم نے دیکھا کہ عورتوں کو جائیداد کا حق اور مختلف اس طرح کے سماجی سیاسی حق دیے. اور ہم لوگ جس طرح بات کرتے رہتے ہیں ہمیشہ اپنا جو کمپیریزن ہے وہ ویسٹ سے کرتے ہیں، لیکن اس چیز میں ہم لوگ خوش قسمتی ہماری کہ ہم اس چیز میں ویسٹ سے آگے ہیں کہ جو اسلام میں جو وومن رائٹس تھے وہ بہت ہی پہلے، جہاں تک اگر بات کی جائے تو ویسٹ میں یہ رجحان جب 18ویں 19ویں صدی میں آیا، لیکن اسلام نے بہت پہلے ہی عورتوں کو ان کے حقوق دیے اور اس بارے میں بات کی. اور اسی طرح وہ خیال جو برسوں سے چلا آتا تھا کہ عورت سے ہی نسل پروان چڑھتی ہے آگے اور بڑھتی ہے مرد کی، لیکن ایک وہ خیال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رد کر دیا جس میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسبت سے آگے ان کی نسل پروان چڑھی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹے نہیں دیے، مگر یا دیے تو چھین لیے، لیکن آپ کی بیٹی سے آپ کی نسل بڑھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح انہیں عزت دیتے تھے، ان کی تکریم کرتے تھے. اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ لڑکیوں کی جو عزت ہے اور آج کل جو وومن رائٹس کی بات ہو رہی ہے تو وہ ہمیں سب سے پہلے اسلام نے ہی سکھائے. لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ وومن امپاورمنٹ کی ہم لوگ بات کرتے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ دیکھیں کہ کن کن چیزوں میں وومن کی جو امپاورمنٹ ہے وہ ضروری ہے. اور سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ فیصلہ سازی کا جو حق ہے وہ اسلام نے تو عورتوں کو دیا، اور اب اگر دیکھا جائے تو مختلف وومن رائٹس کی جو NGOs ہیں وہ اس چیز میں کام کر رہی ہیں کہ عورتوں کو اپنے جو بنیادی حقوق ہیں، خاص طور پر تعلیم جو لڑکیوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، اس کے لیے وہ اپنا فیصلہ خود کر سکیں اور کسی کی پریشر میں آ کر وہ اس طرح تعلیم سے بالکل ہی الگ نہ ہو سکیں. جس طرح اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ تعلیم ہر مسلمان پر فرض کی گئی ہے، تو اس میں یہ نہیں بتایا کہ لڑکا یا لڑکی پر فرض کی گئی ہے بلکہ دونوں پر ہی فرض کی گئی ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم لڑکیوں کی تعلیم کے لیے، بچیوں کی تعلیم کے لیے مختلف جو اقدامات ہوتے ہیں وہ اٹھائیں اور اس کے لیے اویئرنیس بھی پھیلائیں. اور دیکھا گیا ہے کہ اسلام نے جو 3 بیٹیوں کی اچھی تربیت کرے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی نوید سنائی ہے. تو اس لیے میں کہنا چاہوں گی کہ وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ بچیوں کو پڑھانے سے وہ ایک اپنی حدود سے نکل جاتی ہیں، تو ان کو میں پیغام دینا چاہوں گی کہ بالکل ایسا نہیں ہے. اگر آپ اپنے بچیوں کی اچھی تربیت کریں گے تو وہ پھر مستقبل میں جا کر ایک اچھی قوم کو وہ اس کی تربیت کر سکیں گی، اور نہ صرف تربیت کر سکیں گی، اس طرح جو ایک پیدا ہوگا معاشرہ وہ بھی بہت ہی تربیت یافتہ ہوگا اور تہذیب یافتہ ہوگا. اور اسی طرح مختلف چیزیں ہوتی ہیں جن میں ہم بات کرتے ہیں کہ عورتوں کا فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونا بھی کافی ضروری ہے، جس میں ہم بات کرتے ہیں تاکہ وہ کسی دوسرے پر ڈیپینڈ نہ کریں فائنینشلی، اور وہ اتنی خود مختار ہوں کہ اپنے فیصلے خود کر سکیں اور دوسروں پر جو بہت زیادہ وہ ڈیپینڈ کرتی ہیں وہ اس سے تھوڑا سا بچا جا سکے. تو اسی طرح ہم نے دیکھا کہ حدیث میں بھی یہی آتا ہے کہ عورت کی تکریم کرنی چاہیے، اس کو عزت دینی چاہیے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں میں سب سے زیادہ بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے سب سے زیادہ بہتر ہوتا ہے. تو یہ دیکھنے میں یہی آیا کہ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ زیادہ بہتر ہوں اور لڑکیوں کی جو تعلیم ہے اس کے لیے کام کریں، اور لڑکیوں کو آپ بوجھ نہ سمجھیں بلکہ ان کو پڑھانے لکھانے کے لیے اپنی جو زندگی ہے اس کو وقف کریں تاکہ وہ ایک اچھی قوم کو پروان چڑھا سکے.
مگر اب جو بات کی جاتی ہے کہ آج کل جو ہم دیکھتے ہیں اپنے ملک میں بھی کافی فیمنزم کا بھی دور ہے، جو کہ 19 سینچری سے تقریباً سٹارٹ ہوا اور اس کی ایک ویو چلی، جس کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ اگر فرسٹ ویو کی بات کی جائے تو اس میں عورتوں کو ان کے ووٹ کا حق دیا گیا تھا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ویسٹ میں ہمیشہ یہ بلیک اینڈ وائٹ کی جنگ چلی آ رہی ہے، اور اس وقت بھی عورتوں کو جو حقوق دیے گئے تھے وہ صرف وائٹس کو حقوق دیے گئے تھے، یعنی جبکہ سیاہ فاموں کو کوئی حقوق نہیں دیے گئے تھے۔ تو اس وجہ سے میں بات کرنا چاہوں گی کہ فیمنزم جو کہ ایک ویسٹ نے ایک تھیوری دی، وہ اسلام کے جو وومن کے رائٹس ہیں اس سے بالکل ایک الگ چیز ہے، مترادف ہے، اور کہیں کہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں کچھ لنک ہے بھی، لیکن زیادہ تر دیکھا جاتا ہے کہ یہ ایک دوسرے سے بالکل مترادف ہے۔ اور وہ حقوق جو آج کل ہمارے دور میں مختلف کیمپینز چل رہی ہیں، وہ جو ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، وہ اسلام کے بنیادی حقوق جو کہ عورتوں کو دیے گئے وہ ان سے بالکل ہٹ کے ہیں، بالکل ڈیفرنٹ ہیں، اور وہ اسلام کے بنیادی حقوق میں سے بالکل شامل نہیں ہیں۔ اور اسی طرح اگر میں بات کروں کہ مختلف چیزوں کی، تو دیکھا گیا ہے کہ زیادہ تر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ لڑکوں کو زیادہ اپرچونٹیز دی جاتی ہیں، جبکہ لڑکیوں کو اس طرح زیادہ مواقع نہیں ملتے کہ وہ آگے آ سکیں یا اپنا کام کر سکیں۔ مختلف گھرانوں میں تو لڑکیاں آگے آتی ہیں، لیکن دیکھا گیا کہ زیادہ تر لڑکیوں کو اتنے مواقع نہیں دیے جاتے، جس کی وجہ سے وہ پیچھے رہ جاتی ہیں اور اس طریقے سے پرفارم نہیں کرتی، اور نہ ہی اپنی ایک کامیاب زندگی شروع کر سکتی ہیں جس طرح انہیں کرنی چاہیے یا جس طرح ان کے اندر ٹیلنٹ ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ایک اگر وہ انسان یا وہ لڑکی جو سوچتی ہے کہ آپ اپنی لمٹ سے باہر رہ کر کچھ کریں گی تو تب ہی آپ کامیاب ہوں گی، تو یہ بالکل ایک غلط نظریہ ہے۔ آپ اپنی ویلیوز کے اندر رہ کر، اپنے جو آپ کے معاشی اقدار ہیں ان کے اندر رہ کر آپ بہت سے کام سر انجام دے سکتی ہیں اور پھر کامیاب بھی ہو سکتی ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی جو ویلیوز ہیں انہیں نہ بھلائیں، اور اس طرح کہ جو اپنی ویلیوز ہیں ان کو برقرار رکھتے ہوئے اپنے سفر کا آغاز کریں اور اپنا سفر جو ہے وہ کنٹینیو کریں۔ کیونکہ وہ لڑکیاں جن میں ویلیوز نہیں ہوتی، وہ ہم کہتے ہیں کہ ایک پڑھی لکھی جاہل ہیں، کیونکہ اگر کوئی ایک دوسرے کا درد نہیں سمجھ سکتا، اگر کوئی پریشان ہے تو وہ اس کا دل نرم نہیں ہو جاتا، تو اس وجہ سے دیکھا گیا ہے کہ پھر وہ پڑھا لکھا نہ ہی ہو تو بہتر ہے، وہ جاہل ہی بہتر ہے۔ یعنی کہ اگر آپ پڑھائی سے ویلیوز نہیں سیکھ سکتے، اگر آپ پڑھائی سے آپ کے اندر کوئی اس طرح کے ایموشنز نہیں جاگتے، تو پھر وہ پڑھائی کسی کام کی نہیں ہے، اور بہتر ہے کہ آپ پھر جاہل ہی رہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم لوگ ہمیشہ رائٹس کی تو بات کرتے ہیں، لیکن اپنی جو ڈیوٹیز ہوتی ہیں، رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں، ان کو ہم لوگ بھول جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس وجہ سے میں کہوں گی کہ پہلے آپ اپنی ذمہ داریوں کو پوری کریں اور اس کے بعد پھر آپ باقی کام سر انجام دیں۔ اس طرح یہ ہوگا کہ آپ جو اپنے رائٹس کی، جو اپنے حقوق کی جو جنگ ہے وہ آسانی سے جیت سکیں گی، اور بیچ میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں آئے گی۔ اور دیکھا گیا ہے کہ بہت سے لوگ جنہوں نے دنیا میں یا ہمارے معاشرے میں بہت اچھے اچھے کام کیے، اور وہ جو بہت ہی نامور شخصیات ہیں، اگر ان کی ہم سوانح عمری دیکھیں تو وہاں پر پتہ چلتا ہے کہ ایک عورت ہی تھی جس نے انہیں سپورٹ کیا، اور زیادہ تر جو کریڈٹ ہے وہ دیتے ہیں کہ وہ اپنی ماں کی جو تربیت تھی اس کی بدولت انہوں نے وہ اچھے اچھے کام کیے جو ہمیں آج اپنے معاشرے میں نظر آتے ہیں۔ اور اگر دیکھا جائے تو ہم اپنے پاکستان کی جو فریڈم موومنٹ تھی، اگر اس کو دیکھا جائے تو اس میں بھی بیشتر خواتین ایسی تھی جنہوں نے کام کیا، اور ان میں اسٹوڈنٹس بھی شامل تھے، مختلف نوجوان لڑکیاں بھی شامل تھی
جنہوں نے بچے بھی شامل تھے جنہوں نے اس آزادی کی تحریک کو چلایا، آگے بڑھایا اور مختلف کیمپینز کی، اور جن میں سر فہرست اگر میں کہوں تو فاطمہ جناح، جنہوں نے قائد اعظم کا ساتھ کبھی نہ چھوڑا اور ہمیشہ ان کے ساتھ رہی، اور ان کے ساتھ انہوں نے مختلف کام کیے، مختلف کیمپینز چلائی اور بالآخر آزادی حاصل بھی کی۔ اور آزادی حاصل کرنے کے بعد بھی جتنے مشکلات سامنے آئی ان پر قابو پایا، جس طرح انہوں نے جو اپنی ویلیو سیکھی ہوئی تھی، اپنی جو تعلیم تھی، ایک وہ جو شعور تھا ان کے اندر، اس سے انہوں نے ان تمام مشکلات پر قابو پایا۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں بچیوں کی جو تعلیم ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس میں زیادہ بات تعلیم پر اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ دیکھا گیا ہے کہ ہماری جو پاپولیشن کا زیادہ حصہ ہے وہ گھر بیٹھے ہوئے ہے، اور تعلیمی اداروں میں لوگ اتنا نہیں جا رہے جتنا انہیں جانا چاہیے، اور اس لیے ایک مسئلے کو اٹھانے کے لیے میں اس پلیٹ فارم سے یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ جو عورتوں کی تعلیم ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور اسی کو ہم کرنے کے لیے اس پلیٹ فارم سے میں چاہوں گی کہ وہ والدین جو میرا یہ شو دیکھ رہے ہیں ان کو کہ بچیوں کی تعلیم بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر ایک بچی پڑھی لکھی ہوگی تو وہ ایک قوم کو سنوار سکے گی، لیکن اگر آپ دیکھیں تو ایک شخص سے پوچھا گیا کہ اگر آپ اپنے بیٹے کو پڑھانا چاہو گے یا اپنی بیٹی کو، تو اس نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کو پڑھانا چاہوں گا۔ وجہ یہ تھی کہ ایک بیٹی کے پڑھنے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو آگے نسل ہوتی ہے پورا خاندان ہی پڑھ سکتا ہے، جبکہ جو ایک لڑکے کی جو تعلیم ہوتی ہے وہ صرف ایک فرد کی تعلیم ہوتی ہے اور وہیں تک محدود رہتی ہے، جبکہ ایک لڑکی پورے خاندان کو سنوارنے کا سبب بن سکتی ہے۔ تو اسی طرح ہم لوگ بات کرتے رہیں گے آج کے شو میں عورتوں سے متعلق، اور مختلف چیزیں ہم لوگ دیکھتے رہیں گے کہ لڑکیوں کے لیے کیا ضروری ہے اور کس طریقے سے وہ معاشرے میں اپنا ایک پازیٹیو رول ادا کر سکتی ہیں۔ تو سب سے پہلے تو رول یہی ہوتا ہے کہ اگر ہم عورتوں کے رول کی بات کریں تو سب سے زیادہ ہمارا جو رول ہوتا ہے وہ خواتین کا ہوتا ہے، اور ایز اے مدر جو اپنا رول ادا کرتی ہیں، اپنے بچوں کی اچھی پرورش کرتی ہیں، انہیں معاشرے میں جو اخلاقی ان کی تربیت کرتی ہیں، انہیں ویلیوز سکھاتی ہیں، اور یہی بہت بڑی چیز ہوتی ہے کہ اگر ایک ماں اپنے بچے کی اچھی تربیت کر کے اپنے بچے کو معاشرے میں ایک اچھا انسان بنا کر چھوڑے تاکہ وہ معاشرے کے لیے مفید ثابت ہو اور معاشرے کو نکھارنے کے لیے وہ کام سر انجام دے، تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اور اسی طرح دیکھا گیا ہے کہ عورت جس روپ میں بھی ہو، وہ ماں کے روپ میں ہو، بہن بیٹی کے روپ میں ہو یا بیوی کے روپ میں ہو، تو بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جو کہ عورتیں اچھا کر رہی ہیں اور ان کا جو رول ہے وہ ہمارے معاشرے میں کافی زیادہ ہے۔ تو اس سلسلے میں بات کرتی چلوں، مختلف چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں عورتیں اچھا کام کر رہی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اگر میں بات کروں تو مختلف عورتوں کے حقوق آ جاتے ہیں، جس میں سب سے پہلے تو میں نے جس طرح بھی بات کی کہ پڑھائی کا جو حق ہوتا ہے، جو تعلیم کا حق ہے، وہ عورتوں سے نہیں چھیننا چاہیے، اور اس طرح مختلف جو جاب اپرچونیٹیز ہوتی ہیں وہ لڑکیوں کو اتنی ہی دینی چاہیے جتنا ایک لڑکا اس کے لیے ایلیجیبل ہوتا ہے۔ اور دیکھا گیا ہے کہ پہل تو یہ ہوتا تھا کہ لڑکیوں کو اس طرح سے فیس پے بھی نہیں دی جاتی تھی، ان کے ایکول ویجز نہیں ہوتے تھے، تو اس لیے وہ چیز بھی کافی زیادہ بری ہوتی تھی، کیونکہ اگر ایک لڑکی جتنا ہی کام کر رہی ہے تو پھر اس کو مہینے کے آخر میں اس طرح کیوں پے نہیں دی جاتی۔ تو یہ بھی مختلف چیزیں تھیں جو کہ وومن رائٹس پر کافی لوگوں نے کام کیا اور اس چیز کو بھی پوائنٹ آؤٹ کیا۔ اور زیادہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ وومن رائٹس کی، تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ مرد اور عورت میں یقیناً فزیکلی بایولوجیکلی بہت سی تفریق ہے،
لیکن صرف اس بنیاد پر ہم لوگ مردوں کو اوپر اور عورتوں کو کمتر نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ یہ بالکل نامناسب بات ہے۔ یہ جو تفریق ہے اس کو اب بہت سے معاشرے میں پسند نہیں کیا جاتا، بلکہ یہ جو تفریق پہلے کی گئی تھی اسے اسلام نے ہی ختم کیا، اور اب دیکھا گیا ہے کہ ویسٹ میں ہو یا آج ایشیا میں یہ تفریق جو ہے اب تقریباً ختم ہو گئی ہے، لیکن کہیں کہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تفریق پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے مختلف معاشی مسائل ہوتے ہیں، مختلف معاشی پریشانیاں ہوتی ہیں، جن کے سبب بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، کرائمز ہوتے ہیں۔ تو یہ جب دیکھا گیا ان کے روٹ کازز تو تب پتہ چلا ہے کہ اس کے پیچھے یہ جو جینڈر ڈسکریمنیشن تھی وہی تھا اس کا روٹ کاز۔ تو اسی سلسلے میں ہم نے آج بات کی اور عورتوں کے حقوق کے بارے میں بات کی، اور مختلف پوائنٹ آف ویو میں نے آپ کو اپنے بھی پرسنل اوپینین آپ کا سامنے رکھا، اور یقیناً امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا شو پسند آیا ہوگا، اور وہ لوگ جو ہمیں فیس بک پر لائیو اسٹریم میں دیکھ رہے ہیں ان سے میں اجازت چاہوں گی۔ پروگرام کا بقیہ حصہ آپ دیکھ سکیں گے، آپ سن سکیں گے ریڈیو فریکوینسی 89.4 پر۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔